الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی. انہی میں سے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیہ مبارکہ پر گفتگو کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ حسین تھے. ان کا حلیہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. حضرت حسین کے نصف اسفل یعنی ران، پنڈلی، قدم وغیرہ کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں نظر آتا تھا. یہی وجہ ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو کہا کہ الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے بارے میں فرمایا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف صورتاً مشابہت نہیں رکھتے تھے بلکہ سیرتاً بھی مشابہت رکھتے تھے. حضرت حسین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حسین منی وانا من حسین، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور حسین یک قلب و دو قالب کے مانند ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. روزانہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے اور بچوں سے شفقت و پیار بھرا معاملہ فرماتے تھے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو اہل بیتک احب الیک، کہ اہل بیت میں سے کس شخص سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین. ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قینقاع نامی بازار سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں. اتنے میں دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا اور ان سے پیار بھرا معاملہ کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس شخص سے محبت کر جو ان سے محبت کرے گا. یہ مسلم شریف میں روایت ہے. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقام پر متعدد روایات میں موجود ہے کہ حضرات حسنین کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کی. کہ اے حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ام ایمن آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرات حسنین یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا اور خود بھی صحابہ کے ساتھ حضرات حسنین کی تلاش میں نکلے. حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ دور ایک جگہ پہاڑی کے دامن میں ڈھونڈنے کے بعد ہمیں حضرات حسنین ملے. دونوں حضرات یعنی حضرت حسین اور حضرت حسن
رضی اللہ عنہما ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور ان کے بغل میں ایک ناگ بیٹھا تھا جو اپنی دم ہلا رہا تھا۔ جب اس ناگ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کو گود میں اٹھایا اور پھر واپس چلے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ شہزادوں کو خوشخبری ہو کہ آپ کی سواری بڑی عمدہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری تو عمدہ ہے لیکن سوار بھی تو بہت عمدہ ہے، یعنی سواری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے تو سوار بھی بڑے عمدہ ہے۔ حیات الصحابہ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے محبت کرتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرات حسنین آ رہے ہیں، اور بچپنے کی وجہ سے یعنی چھوٹا ہونے کی وجہ سے کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب آپ نے ان کو دیکھا وہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور نیچے اتر کر دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر حضرات صحابہ سے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ملا علی قاری اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کو اٹھانا یہ اس لیے تھا تاکہ ان حضرات کا رتبہ اور مقام عند اللہ اور عند الناس بلند ہو جائے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر حضرات حسنین کو اٹھایا۔ اس کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھوں۔ چنانچہ میں گیا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لینے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں حذیفہ ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے دنیا میں نہیں آیا تھا، کہ اللہ رب العزت نے اس کو میرے پاس خوشخبری لے کر بھیجا، وہ یہ کہ بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے عورتوں کی سردار ہے، اور وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما دونوں حضرات جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت منقول ہے۔ تو ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کر۔ تو یہ کیا مقام ہے ان کے رتبے کا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں حضرات حسنین کی محبت ڈالے۔